کہ اس طرح کے بچے جس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں ان کے والدین امیجیٹلی جو گلٹ میں چلے جاتے ہیں، شرمساری میں چلے جاتے ہیں، اور آپ اس کو ایز اے پیرنٹس بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جیسے ایز اف اس بچے کا کوئی قصور ہے۔ السلام علیکم، آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر عمران کے ساتھ سیریز آسک ڈاکٹر عمران میں، جس میں سوالات آتے ہیں آپ کی طرف سے اور ڈاکٹر عمران دیتے ہیں اس کا جواب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر عمران، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 31 مارچ آنے والا ہے اور جینڈر وزبلٹی ڈے ہے، جس میں ہم خاص کر کے ٹرانسجینڈرس کا ایک ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس میں ہم ان کے اویئرنیس، ان کے رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ فیملیز جس میں اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ فیملیز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت ڈفرینٹلی ڈیل کر رہی ہوتی ہے، کبھی کبھار انہیں ڈس اون کر دینا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس چیز سے بچوں کے پرسنالٹیز پہ، ان کے ذہنوں پہ کس طرح کے امپیکٹ آتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے بچے جس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں ان کے والدین امیجیٹلی جو گلٹ میں چلے جاتے ہیں، شرمساری میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ہی قصور تھا، اور خاص طور پہ ماں کو قصوروار ٹھہرایا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس بچے کو ڈس اون کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور آپ اس کو ایز اے پیرنٹس بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جیسے ایز اف اس بچے کا کوئی قصور ہے، جبکہ نہ ماں کا قصور ہے نہ باپ کا قصور ہے۔ اسی طرح اس نظام کے اندر جس طرح پیدائش ہوتی ہے، کسی بھی پیدا ہونے والے بچے کی کوئی بھی خامی ہو سکتی ہے، آنکھ پہ ہو سکتی ہے، کان پہ ہو سکتی ہے، ہاتھ پہ ہو سکتی ہے، دماغ کے کسی حصے پہ ہو سکتی ہے، دل میں سوراخ ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی ایسا نقص جو ہے وہ ہو سکتا ہے پیدائش کے مرحلے میں۔ تو اسی طرح یہ ایک خامی ہے۔ اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کی کوئی حقوق نہیں ہے، اس کے کوئی جذبات نہیں ہوں گے۔ بحیثیت انسان وہ اتنے ہی حرمت رکھتا ہے وہ بچہ، جیسے کوئی اور دوسرا بچہ جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو انفارچونیٹلی جو ہماری انوائرمنٹ اور ہماری سوسائٹی نے اس کو ٹیبو بنایا، اور اس کو کوئی قابل شرم قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ بنائی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی آگاہی ہونی چاہیے کہ دین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو بحیثیت انسان اس لیے ریجیکٹ کر دیں کہ وہ پیدائشی طور پر کسی نقص کے باعث یا کسی خامی کے باعث پیدا ہوا۔ تو یہ میں آپ کے لیے اس پرٹیکولرلی اس ڈے کے حوالے سے بھی یہ میسیج ضرور دینا چاہوں گا کہ اس بچے کی حرمت جو اس طرح پیدا ہوا ہے بحیثیت انسان، مکمل طور پر کسی بھی دوسرے انسان سے برابر ہے۔ تو اور وہ والدین ان کو اب میرے خیال میں جس طرح ہم بہت آرام سے اب بتا دیتے ہیں کہ کینسر ہے، پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا ہم ٹی بی بھی نہیں بتاتے تھے، ٹی بی ہو لوگ ہمیں چھوٹ سمجھیں گے، پھر کینسر کا نام آتا تھا تو فوراً ہی سمجھتے تھے کہ نہیں یار یہ جو ہے وہ نہیں بتانا، لوگ ڈس اون کر دیں گے۔ تو اسی طرح اب جیسے اب ہم نے ایک حوصلہ کر کے، ہمت کر کے اون کرنا شروع کر دیا ہے، بتانا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک آزمائش ہے، اور وہ اس میں ہم پورا اتر سکتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے بہتر عمل سے۔ ہم پھر بھی اس بچے کو اس دنیا کے اندر کارآمد بنا سکتے ہیں، بالکل کسی اور بچے کی طرح وہ اسکول جا سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے، اور ایک مفید کردار اس معاشرے کے اندر ادا کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی بحیثیت مجموعی معاشرے کو اس بات پہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہنسی اڑانے والے، مذاق اڑانے والے۔ آج اللہ نے اگر آپ کو ایک مکمل صحت دی ہے، اور اگر کوئی آپ کے اندر نقص نہیں ہے، تو اس کے اوپر اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کی تضحیک کریں، کسی کا مذاق اڑائیں، اور کسی کو معاشرے کے اندر اس حد تک جو ہے وہ دباؤ کو شکار کر دیں کہ وہ اس بچے کو اپنے گھر میں ہی نہ رکھ سکیں، وہ بچہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ پل سکیں۔ آپ سوچیں تو صحیح کیا ظلم کرتے ہیں ہم لوگ جب ہم اس طرح کے اپنے رویے رکھتے ہیں۔